حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اگر اس وقت کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا اور جائز دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے فرمایا کہ وہ وقت بہت مختصر سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ اب وہ وقت کون سا ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جو سب سے راجح قول ہے اور سب سے بہتر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ایام میں دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو، چونکہ تمہارے درود اور جو سلام تم مجھ پر پڑھتے ہو یہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی کوشش ہو کہ جمعے کی رات میں بھی بالخصوص اور اس کے علاوہ پورے دن مغرب تک جو ہے ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کریں، اور عام دنوں میں بھی ہم چلتے پھرتے اس کا اہتمام کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت سے میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ تمہارے درود و سلام مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے مسلمانوں کی جو محبت اور محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی ہر مہینے ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ربیع الاول میں چونکہ اس مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں، وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے۔ عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گی۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی،
جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو ابھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار حضرت نوح نے دعا کی کہ یا اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا، کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور اس کا خاص احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ایمان و اسلام کی دولت در حقیقت دنیا کی تمام دولتوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور ایمان کی دولت ہی حقیقی دولت ہے۔
کیونکہ آخرت میں کامیابی اور نجات کا جو مدار ہے وہ اسی ایمان پر ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ جو ایمان والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جو کامیاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، قرآن کریم ان کے متعلق بالکل صاف اعلان کرتا ہے کہ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو ناکام رہنے والے ہیں۔ اس وقت جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے زمانوں کے مقابلے میں شر کے اعتبار سے یہ زمانہ زیادہ خطرناک ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کر دیا تھا کہ آئندہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن ہوگا اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ برائیوں والا ہوگا۔ جس طرح ہم بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کے زمانے کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ نشانیاں قیامت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی نشانیاں ہوں، چھوٹی نشانیاں تقریباً علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک پوری ہو چکی ہے، اب انتظار بڑی نشانیوں کا ہے۔ اب ہم یقیناً اس زمانے میں آ گئے ہیں جس وقت ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان اور دین کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ یقین جانیے کہ جن حالات سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہیں اور جن حالات سے مسلمان پورے عالم میں سختیوں، پریشانیوں اور ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد اگر اب بھی ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہ کیا اور اب بھی ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہ تھاما تو یاد رکھیں ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا، جسے تمام مواقع اور اپارچونٹیز ایمان کی مل گئی، دین پر قائم رہنے کی اپارچونٹی مل گئی، حالات ایسے سخت سے سخت بنا دیے گئے کہ انسان اور ایک مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے باوجود اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم جو ہے انسانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں۔ دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا ہوگا، مختلف انداز میں تنگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ابھی بھی مہلت مل رہی ہے، ابھی بھی موقع مل رہا ہے کہ بڑے عذاب کے آ جانے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو، چونکہ اللہ کا عذاب جہاں ایک مرتبہ آ گیا اب کسی کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ فرعون نے کب توبہ کی؟ کہ جب عذاب آ پڑا، جب عذاب آ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کو پار کر کے نکل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سمندر میں بیچ میں راستہ بنا دیتا ہے، دونوں طرف پانی الگ ہو جاتا ہے اور بیچ سے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، فرعون یہ دیکھتا ہے کہ بھائی راستہ بن چکا ہے، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اس راستے سے چل کر سمندر کو پار کر رہے ہیں، ہم بھی پار کریں گے، ہم بھی موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کریں گے۔ فرعون کا لشکر جیسے ہی سمندر کے بیچوں بیچ میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین سمندر کو ملا دیتے ہیں۔ اب وہ ڈوب رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہو گیا، بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اب ایمان لے آتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اس خدا پر میں ایمان لے آیا جس خدا کو بنی اسرائیل نے خدا مانا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن، اب ایمان لا رہے ہو، اب ایمان لا رہے ہو جبکہ وقت نکل گیا، جب تم بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور تم نے جو ہے وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تم نے نافرمانیاں کی اور زمین میں فساد پھیلایا، اب اللہ کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر،
اللہ تعالیٰ ایک بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ حالت غرغرہ میں نہ پہنچ جائے. حالت غرغرہ کیا ہے؟ کہ جب انسان کی روح جسم سے نکل رہی ہے اور ابھی بالکل حلق میں آ کر اٹک چکی ہے. اب وہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ہے. اب اسے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو گئے اور دنیا والے بھی نظر آ رہے ہیں. اب وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں شفٹ ہو رہا ہے, منتقل ہو رہا ہے, اسے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. ایک دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہے, عالم برزخ کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اب جب اس حالت میں پہنچ جائے انسان تو اب بعض وہ چیزیں جو غیب کی ہوتی ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہوگی, اس سے پہلے جب بھی توبہ کر لے اللہ قبول کرے گا. اب آپ بتائیں کیا ہمارے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ ہماری موت 20 سال بعد ہوگی, 50 سال بعد ہوگی, یا جب ہم 60 سال کے ہو جائیں گے تبھی ہوگی, جب 80 سال کے ہو جائیں گے تبھی ہوگی؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے. لہذا عقل مند وہ ہے کہ جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہے, یعنی ایمان اور اسلام پر قائم رہے اور دائم رہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے, وہ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن وہ ٹائم پیریڈ بیان کر دیا, وہ ٹائم فریم بیان کر دیا کہ اس ٹائم کے اندر آپ کو توبہ کرنا ہے. حالت غرغرہ میں پہنچ گئے, اب روح نکل رہی ہے, حلق میں روح اٹک چکی ہے, اب عالم برزخ کی چیزیں نظر آ گئی, اب نہیں توبہ قبول ہوگی, اس سے پہلے قبول ہوگی. یا پھر یہ کہ اللہ کا بڑا عذاب آ گیا, اب عذاب میں مبتلا ہو گئے, اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی, اس سے پہلے توبہ قبول ہوگی. لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے اور اللہ کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری دنیا میں قائم ہے, فلسطین کے حالات ہم سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کو کس طرح ان کا جو ہے قتل عام کیا جا رہا ہے. آج مسلمان کا خون جو ہے پانی کی قیمت سے زیادہ سستا ہو چکا ہے. یہ صورتحال قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ یہ آزمائش کیوں ہے؟ اسی لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر جائیں. ہمارے اندر کمی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ گے تم ہی سربلند رہو گے. لیکن آج ہم سربلند نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامل مومن نہیں ہیں. کہاں کمی ہے, کہاں ہم پیچھے جو ہے ہٹ رہے ہیں, کہاں ہم نقصان میں ہیں, ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے, ہم کیا خطا کر رہے ہیں, آج اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, یہ بہت اہم آیت. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو انسان بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو, اس کے دل میں ایمان ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے 2 فوائد ہیں. پہلا فائدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے اسی زندگی میں اسی دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پہلا فائدہ کہ اللہ رب العالمین اطمینان والی زندگی, راحت والی زندگی, سکون والی زندگی اور برکت والی زندگی عطا کرے گا. کن لوگوں کو؟ ہر اس مرد کو, ہر اس عورت کو جو ایمان والی ہو, ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو. اب اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اب قیامت کے دن ہم انہیں ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے, بہترین بدلہ دیں گے. اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ جنت کی شکل میں. وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وہ جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, جس کے بارے میں, جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں, اور جو انسان کے تصور, وہم و گمان اور امیجینیشن کے باہر. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لگژریس لائف, ایک پرتعیش زندگی کیسی ہو سکتی ہے. ایک انسان جو سب سے زیادہ مالدار ہو, سب سے زیادہ نعمتیں دنیا کی اس کے پاس ہو, آپ اندازہ لگائیں جنت اس سے کئی گنا زیادہ آگے, ہمارے تصور کے باہر کی چیز ہے. ایسی جگہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, کہ قیامت آخرت میں جنت میں ہماری یہ بندیاں جو چاہیں گی ہم انہیں عطا کریں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اور بعض ہمارے پاس ایسی نعمتیں بھی ہوں گی
جو ان کے امیجنیشن سے باہر ہے۔ بھائی انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو خواہش تو اسی چیز کی کر سکتا ہے نا جو اس کے تصور میں داخل ہو، جس کا وہ تصور کر سکتا ہو، جس کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہو، جو اس کی امیجنیشن کے اندر ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تصور کریں گے، جو چاہیں گے ہم وہ بھی عطا کریں گے، اور ہمارے پاس تو اور بھی بہت سی نعمتیں رکھی ہیں جو ہم انہیں اپنے فضل سے دیں گے، جو ان کے وہم و گمان سے باہر ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، اور ہر وہ چیز ہوگی جو انسانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے، ایسی منزل ہے، ایسا گھر ہے یہ جنت کہ جس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی، بغیر قربانیوں کے جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ اب انسان کو بعض ناپسندیدہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ایسی چیزوں کو کرنا پڑتا ہے جو ان کے نفس پر بار ہیں، بوجھ ہیں، لیکن چونکہ دین کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کا جی نہ چاہ رہا ہو، اتنی رغبت نہ ہو، پریشانی ہو رہی ہو، اب آپ سرد علاقوں میں رہتے ہیں، اب برف باری ہوتی ہے، اب برف باری ہو رہی ہے، سردی اپنے عروج پر ہے، اور ایسے موقع پہ فجر میں آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، تو بھئی یہ ایسی چیز ہے جسے نفس پسند نہیں کرتا، یہ ایسی چیز ہے جو نفس پر بار ہو، بوجھ ہو، لیکن آپ پھر بھی فجر میں اٹھتے ہیں، نمازوں کی تیاری کرتے ہیں، چاہے جتنی برف باری ہو رہی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ صحیح، اسی سے وضو کرتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ ان قربانیوں کو دے کر پھر جا کر انسان کو وہ جنت حاصل ہوگی جس کو کسی آنکھوں نے اب تک دیکھا نہیں۔ اس طرح اللہ نے اسے چھپا کر رکھا ہے اپنے مومنین کے لیے، اپنی مومنات کے لیے، مومن بندوں اور بندیوں کے لیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر بندے اور ہر بندی کو جو ایمان والی ہو اور نیک اعمال کرنے والی ہو، اللہ اسے یہ جنت دے گا۔ اللہ کے نزدیک بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔